پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, کسی کی کارکردگی جانچنے کا سب سے بڑا پیمانہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن ہوتا ہے, اور جب الیکشن ہوتا ہے تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی کارکردگی ہے, کس کا بیانیہ سٹرونگ تھا, مضبوط تھا, اور اس پر عوام نے کان دھرے. لیکن جب ضمنی انتخاب ہوتا ہے تو یہ بھی الزامات لگتے ہیں کہ کیونکہ یہ ضمنی انتخاب ہے تو اس میں حکومتی مشینری کا استعمال ہوا, اور اس میں جو فائدہ ہے وہ حکومت کو پہنچا, حکومت کو ملا. لیکن جو اتوار کے روز, جو سپر سنڈے تھا گزشتہ روز, یعنی 6 قومی اسمبلی کے اور 7 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں جو انتخاب ہوا, اس میں دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ صرف 2 نشستیں ایسی تھیں قومی اسمبلی کی جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے مقابلہ لڑا, یعنی وہ میدان میں تھے. باقی جگہوں پر وہ میدان میں ہی نہیں تھے, انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. اور اب گو کے الزام ان کی طرف سے تو ان 2 حلقوں میں لگ رہا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, اور ہمارے پاس فارم 45 جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن ٹیمپر کیے گئے فارم 45, نہ جانے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. لیکن دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جب آپ میدان میں ہی نہیں تھے تو پھر آپ دھاندلی کا الزام کیوں لگا رہے ہیں. تو یہ جو جیت ہوئی ہے, کیا یہ بیانیے کی جیت ہوئی ہے, کیا یہ کارکردگی کی جیت ہوئی ہے, آج اس پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب, ظاہر ہے جو کہ پارٹی کے صدر ہیں, انہوں نے مبارکباد دی ہے اس جیت پر. شہباز شریف اور مریم نواز کی محنت اور بے لوث خدمت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے, یہ انہوں نے ایکس پر اپنے بیان میں لکھا. انہوں نے کہا کہ عوام نے تشدد, انتشار اور تخریبی سیاست کو مسترد کر دیا ہے, ترقی, خوشحالی اور استحکام کا راستہ انہوں نے چن لیا ہے. جبکہ مریم نواز صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ضمنی انتخاب نہیں تھا بلکہ یہ ایک ریفرینڈم تھا. انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو سناتے ہیں, پھر اس پر بات کریں گے. نہیں تھا, بیسکلی ایک ریفرینڈم تھا جس کا فیصلہ پنجاب کے عوام نے اور ایون کے پی کے عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں کیا. پرفارمنس کی سیاست نہیں رہی, اب نیریٹو کی سیاست ہے. پرفارمنس سے بہتر کوئی نیریٹو ہو ہی نہیں سکتا. آج اگر گراؤنڈ پہ کوئی کام نہ ہو تو میں کیا نیریٹو بولوں گی. جن کو جنرل فیض حمید الیکشن جتاتا تھا, آج نہ فیض حمید ہے نہ وہ عمران دان ججز ہیں. قیدی نمبر 804 کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا, اور جب ہار گئے تو کہا ہمارا تو بوائیکاٹ تھا. 2018 میں جب میں جیل میں تھی, نواز شریف صاحب جیل میں تھے, الیکشن جیتنے کے لیے تب بھی ان کو آر ٹی ایس بند کرنا پڑا تھا. ہم نے تو بوائیکاٹ نہیں کیا الیکشن میں, حالانکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. خیبر پختونخوا میں پچھلے 14 سال سے کیا ہو رہا ہے کہ بس نیریٹو یہ ہے کہ تم چور ہو, تم چور ہو, تم چور. شامی صاحب, 2 نشستیں تھیں, این 129 اور اس کے علاوہ این 18 ہری پور, جہاں پر پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ الیکشن لڑ رہی تھی. الزامات وہاں پر بھی انہوں نے لگائے ہیں, لیکن وہاں بھی جو ہے وہ ان کو شکست ہوئی ہے. تو کیا یہ کارکردگی ہے جس کی وجہ سے شکست ہوئی, یا پھر خان صاحب کا بیانیہ پٹ گیا؟ بات یہ ہے کہ کیا محاورہ ہے نا انگریزی کا کہ سکسیس ہیز مینی فادرس, اوکے, فیلور ہیز نان. ٹھیک ہے. جو کامیابی ہے نا اس کے تو کلیمنٹ بہت ہوتے ہیں, صحیح ہے, اور جو ناکامی ہے اس کا کوئی باپ نہیں ہوتا, اس کا کوئی باپ نہیں ہوتا, کوئی بیٹا نہیں ہوتا. صحیح ہے. اس لیے اب مسلم لیگ کیونکہ جیت گئی ہے, اس لیے کوئی بھی دعویٰ کر سکتی, چاہے کارکردگی کا دعویٰ کرے اور چاہے وہ اپنے بیانیے کا دعویٰ کرے, اچھا, اور چاہے خان صاحب کی ناقص سیاست کا کو نشانہ بنائے, یا ان کے بیانیے کو, یا ان کے بیانیے کو. مگر بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ان کی جو جیت ہے اس کا کریڈٹ جو ہے آپ عمران خان صاحب کو بھی دیں گے نا. اچھا, کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا. تو جب وہ میدان میں نہیں تھے, شکریہ عمران خان, جب میدان میں نہیں تھے تو پھر یہ باقی تو بات ہی ختم ہو گئی نا. صحیح. تو بہرحال اب 2 نشستوں پر انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا. جی ہاں. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ابھی تک الیکشن کمیشن کی رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے. جی ہاں. یعنی اس معنوں میں کہ اس کو سمبل مل جائے, صحیح ہے, اس کا سمبل ابھی تک بحال نہیں ہوا. جی ہاں. تو وہ انتخابات کا جو عملہ ہے ابھی تک وہ بھول بھلیوں میں ہے. جی ہاں. اور اب پی ٹی آئی جو ہے جو الیکشن لڑے گی وہ اپنے سمبل پہ تو لڑتی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ دوسرے نشانات پر اس کے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں. اب این 18 کی ایگزامپل ہے تو وہاں پر یہ بھی اعتراض ہو رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی وہاں جو ان کی امیدوار تھیں شہرناز عمر ایوب صاحبہ,
ان کا انتخابی نشان کیتلی تھا، اور بقول تحریک انصاف والوں کے کہ جی ایک ڈمی امیدوار کھڑا کر دیا گیا اسد عثمان نامی، اور ان کو ویسے 12,723 ووٹ ملے، ان کا چینک تھا سر انتخابی نشان۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ کنفیوژن ہو گیا کہ کیتلی کو ووٹ دینا یا چینک کو، اب فرق کیا نہیں ہوتا کہ کیتلی اور چینک میں؟ کیتلی میں اور چینک میں اب یہ تو پھر دیکھا جائے گا، اس پہ ان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، عدالت میں جانا چاہیے تھا، کبھی یہ ملتے جلتے نشانات نہ دیے جائیں، رکھنے بھی نہیں چاہیے اس طرح کے نشانات، لیکن اس سے قطع نظر اب وہاں جو جوش و خروش تھا نا اس ضمنی انتخاب میں، اور جس طرح لوگ مطلب پرجوش تھے، تو اس سے تو کنٹیسٹ ہوا ہے، یعنی ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا۔ اب ایک تو انہوں نے جو عمر ایوب خان کی نشست ہے وہ خالی ہوئی تھی، اس پہ الیکشن لڑا، جی ہاں، اور دوسرا جو انہوں نے لاہور سے جو میاں اظہر مرحوم کے انتقال سے سیٹ خالی ہوئی وہاں لڑا، اور میاں صاحب کے نواسے جو تھے وہ میدان میں تھے، حماد اظہر کے بھانجے ارسلان، لیکن اب یہ دونوں نشستیں انہوں نے ہار دی۔ اب جو ان کی نشست ہے نا یہ ہری پور کی، اب اس میں ان کے مقابلے میں جیتے ہیں بابر نواز خان۔ جی ہاں، اب یہ بابر نواز خان ایک نوجوان ہیں، اور ان کے والد جو تھے اختر نواز، وہ بھی سیاستدان تھے، بڑی انہوں نے اس علاقے کی خدمت کی ہے۔ اچھا، اور پھر وہ ایک تنازع میں ان کو وہ قتل کر دیے گئے۔ اچھا، ان کو شہید عوام کہا جاتا ہے اس حلقے میں، شہید عوام، شہید عوام اختر نواز خان۔ اچھا، اور ان کی بہت ایک ساکھ ہے، اور ان کے نام پر وہاں کالج جو ہے گورنمنٹ کالج، اس کا نام بھی ان کے نام پہ رکھا گیا۔ اچھا، تو یہ ایک بڑی فیملی ہے سیاسی، اور یہ اختر نواز جو ہیں ان کے بیٹے ہیں بابر نواز، ان کے بھائی بھی، ان کے بھتیجے بھی، ان کی بھتیجی بھی، سب سیاست میں حصہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ مسلم لیگ نون سے ان کا پرانا تعلق ہے، اور یہ 2015 میں بھی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے، 1,37,000 ووٹ لیے تھے۔ اور اب یہ کہ انہوں نے جو ترقیاتی کام کرائے ہیں نا اس کی تو کہتے ہیں مثال ہی نہیں ملتی۔ سوئی گیس، اور 600 گاؤں جو ہیں اس علاقے کے، اس میں گیس لے کے گئے۔ جی ہاں، اور جب نواز شریف جو تھے ان پہ افتاد پڑی تو ان کا بہت بڑا جلسہ، ان کی دعوت میں بڑا جلسہ ان کا وہاں ہری پور میں کرایا انہوں نے۔ اچھا، اور اس میں ہمارے جو کیپٹن صفدر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور امیر مقام جو ہیں وہ بھی پوری قوت سے ان کے ساتھ تھے، اور ان کا اپنا ایک پس منظر بھی ہے، اور یہ الیکشن میں کبھی جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہیں، اور عمر ایوب فیملی جو ہے اور گوہر ایوب فیملی ان سے ان کا مقابلہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کوئی اجنبی نہیں ہے، یا ایسے کوئی نو باڈی نہیں ہے کیسے چلتے چلاتے آ گئے تو ہم کہیں کہ جی الیکشن کیسے جیت گئے۔ سر اگر ہم عمر ایوب صاحب کی اپنی اگزامپل لے لیں تو وہ خود بھی نون لیگ کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں یہاں سے۔ ٹھیک ہے، تو نون لیگ موجود تو ہے نا، عمر ایوب بھی، ان کی بھی ساکھ ہے وہاں، وہ بھی اس وہاں لڑتے ہیں، ان کی بھی ساکھ ہے۔ تو یہ ایک یعنی ان کی جو یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کوئی مطلب ایک جعلی جیسے کوئی امیدوار آ گیا تھا، ایک بڑا مضبوط امیدوار، اور اس نے پھر الیکشن لڑا، اور اس کی جو کوریج آتی رہی وہ اب وہ تو الیکشن جو ہے اس کا رزلٹ آیا ہے، اور اس پہ تو اب بہت مشکل ہے کہ یہ کہنا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کی کوئی ابھی تک کوئی شکایت درج نہیں کی گئی، اور رجا سکندر جو تھے انہوں نے تو بڑے دھڑلے سے کہا کہ کسی علاقے سے کوئی شکایت رجسٹر نہیں کرائی گئی۔ جی ہاں، اور لاہور میں ہمارے جو حافظ نعمان صاحب ہیں وہ جیتے ہیں، وہ بھی لاہور کی جو ایک بڑی فیملی ہے، ارائم فیملی، اس کے چشم و چراغ ہے، 63,441 ووٹ، اور ان کے بھی اپنی روٹس یہاں موجود ہیں۔ تو بہرحال اب کیونکہ تو الیکشن پی ٹی آئی تو مقابلے میں تھی نہیں، اور جب وہ کنفیوژن تھا، اب ارسلان الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن اب یہ جب ہر جگہ بائیکاٹ ہو تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ نہ کوئی ان کی کمپین چلی، نہ ان کے کوئی لیڈر میدان میں نکلے، تو اس طریقے سے یعنی جو ہار ہے وہ کوئی غیر معمولی نہیں ہے، وہ فطری ہار ہے۔ اچھا، ہاں جی، ان کا اب آپ دیکھیں، اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ اب اس میں جو یہ جو انتخاب ہوا ہے نا، اس میں یعنی عمر ایوب خان جو ہیں ان کی اہلیہ جی ہاں، محترمہ شہرناز صاحبہ، جی ہاں، وہ انتخاب لڑ رہی تھی۔
اب یہ فیصل آباد سے راجہ ریاض کے جو بیٹے ہیں راجہ دانیال جی وہ میدان میں تھے، جیت گئے. جی ہاں. اور رانا ثناء اللہ کے داماد جو ہیں شہریار وہ میدان میں تھے. جی ادھر حماد اظہر صاحب کے بھانجے جو ہیں ارسلان کو ٹکٹ ملا تھا. اور وہاں جنوبی پنجاب میں جو زرتاج گل صاحبہ ہیں ان کے شوہر جو ہیں ہمایوں اختر وہ میدان میں تھے. جی ہاں. تو مطلب یہ ہے کہ جو سیاست جو ہے موروثی سیاست کھل کر یہاں پر اس نے جلوہ دکھایا ہے ان انتخابات میں. اب خاندان جو ہیں اب لوگوں کے ظاہر خاندانوں سے پھر ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اور خاندان جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں، پورے کے پورے انوالو ہو جاتے ہیں. تو شامی صاحب جو کہا جاتا ہے کہ جی الیکٹیبلز نہیں ہونے چاہیے، پی ٹی آئی خود یہ نعرہ لے کر آئی تھی لیکن پھر الیکٹیبلز ہی. دانیال چودھری کے بھائی جو ہیں وہ بھی منتخب ہو گئے. طلال چودھری کے سوری طلال چودھری کے بھائی بلال بدر چودھری. بلال چودھری سوری. لیکن ان کا بھی کہہ رہے شاید نوٹیفیکیشن شاید ابھی تک نہیں ہوا. راجہ ریاض کے. ہاں جی. ہاں طلال چودھری جو ہیں وہ ان کو گزشتہ الیکشن میں ٹکٹ نہیں دیا تھا مسلم لیگ نون نے. وہ ایک نواب شیر صاحب کیا نام ہے ان کا، ان کو ٹکٹ مل گیا تھا. صحیح ہے. اور انہوں نے نواب شیر وزیر انہوں نے اس ڈسپلن کی پابندی کی، سر تسلیم خم کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو پھر سینٹ کا ٹکٹ ملا، وزارت بھی ملی. اور آپ بھائی جو ہیں ان کو بھی ٹکٹ مل گیا. اور وہ جو شیر وزیر صاحب ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو گئے. انہوں نے مسلم لیگ کا ڈسپلن توڑ دیا. ہاں جی. یہ جو تھے طلال چودھری انہوں نے اپنی پارٹی کے فیصلے پہ سر تسلیم خم کر دیا سر. اور انہوں نے مزے کی بات اور وہ ہار گئے. جی ہاں الیکشن تو ہار گئے لیکن ووٹ انہوں نے جو ہے نا وہ پھر بھی ٹھیک ٹھاک لے لیا. ٹھیک ہے. ہاں جی. ظاہر ہے کہ وہ ایک اپنی جگہ ان کی شخصی ایک حیثیت تو ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ طلال چودھری جو ہیں انہوں نے اپنی جماعت کے ڈسپلن کی پابندی کر کے بہت کچھ ماشاءاللہ یعنی ایک فتوحات حاصل کر لی ہیں. اب وزارت لیکن بھی سر ہے، ضمنی الیکشن میں انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. ہے ضمنی الیکشن میں خلاف ورزی کی. وہ الیکشن کمیشن نے جو ان کو بلایا بھی تھا وہ گئے نہیں وہاں پہ. الیکشن کی خلاف ورزی ہے نا. ہاں جی. ضابطہ اخلاق کی. ہاں ضابطہ اخلاق کی. اس میں تو ہمارے سہیل آفریدی صاحب کو بھی نوٹس ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی نوٹس ہے ہاں جی شاید. اور وہ ہمارے حذیفہ جو ہیں انہوں نے تو معافی مانگ لی. وہ بھی تھے، ان کو بھی نوٹس ہے. کہہ رہے میں تو ایک کانسرٹ میں گیا تھا وہ بھی وہاں سرگرم تھے. اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے کسی جرمانہ کیا اس نے 50,000 روپے، اب وہ جرمانہ کر دے یا معاف کر دے اس کی مرضی ہے. لیکن یہ سب لوگوں کو، یہ جو وزراء کرام ہیں اور وزیر اعلیٰ ہیں ان کو چاہیے یہ تو ضابطہ اخلاق جو ہے اس کی پابندی کریں. اور سہیل آفریدی صاحب نے تو بیان دیا کہ دیکھیے مریم نواز جو ہیں ان کو نوٹس جاری نہیں ہوا، وہ بھی الیکشن کمپین میں حصہ لے رہی تھی. تو ہماری عظمہ بخاری ہے وہ میدان میں آ گئی. انہوں نے کہا بھائی انہوں نے نہ کسی انتخابی جلسے سے خطاب کیا، نہ کسی یعنی ترقیاتی اسکیم کا اعلان کیا اور نہ کہیں دورہ کیا. تو اس لیے سہیل اپنے افریدی صاحب جو ہیں وہ اپنے معلومات کو درست کر لیں. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تو یہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ ضابطہ اخلاق کیا ہے، تو یہ کیوں خلاف ورزی کرتے ہیں؟ آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ مشیر ہیں، آپ کو اس پابندی کرنی چاہیے. آپ کیوں خلاف ورزی کرتے ہیں؟ اور پھر اس سے یعنی سیاست جو ہے اس پہ کیوں آپ ایک داغ لگاتے ہیں اپنی پہ؟ تو بہرحال اب الیکشن کمیشن جو ہے اس نے تو دعویٰ کر دیا دھڑلے سے کہ ہم نے تو سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا ہے، جس نے خلاف ورزی کی ہے اس کی سزا دی ہے، نوٹس جاری کیا ہے، معافی مانگیں گے وہ یا سزا ملے گی جو بھی ہوگا. بہرحال تو اب دیکھیے یہ جو ضمنی انتخاب ہے نا، ایک تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ضمنی انتخاب سے حکومت تو بدلنی نہیں ہوتی، ٹرن آؤٹ بھی کم ہوتا ہے. ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں حکومت تو موجود ہے، وہ جیت جائے گی یا ہار بھی جائے تو حکومت تو وہیں کی وہی رہے گی. صحیح ہے. یہ نشستیں جو خالی ہوئی ہیں موسٹلی یہ نشستیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی تھی، تو اگر پی ٹی آئی وہاں سے جیت بھی جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا حکومت کے لیے. مسئلہ نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ اگر نمبر گیم کی ہم بات کریں تو حکومت کو سادہ اکثریت تو مل گئی ہے. سادہ حکومت کو نہیں، مسلم لیگ نون، سوری ہاں مسلم لیگ نون. اس سے کیا مراد ہے شامی صاحب کی؟ یعنی اگر سادہ اکثریت مل گئی ہے تو قومی اسمبلی میں وہ پیپلز پارٹی کی مرہون منت نہیں رہی. اچھا. لیکن یہ ہے کہ اب یہ اس میں ہو سکتا ہے ایک نقطہ پیدا ہو سکتا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اعلان کر دے کہ ہم اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے.
اچھا تو قاعدے اس میں اختلاف جو ہے ان کی پارٹی سے ہو جائے. اوہ فرینڈلی اپوزیشن ہو جائے. ہو سکتا ہے کیونکہ اگر وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو حکومت تو اپنی چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا اور وہ اپنے قاعدے اس میں اختلاف جو ہے ہمارے محمود اچکزئی جو ہیں وہ خواب ان کو ادھورا رہ جائے گا. اور ہمارے جو یا صادق صاحب ہیں انہوں نے کہا بھائی جب تک عدالت میں سے درخواست واپس نہیں لیں گے عمر ایوب جو انہوں نے دائر کر رکھی ہے اپنی یعنی نااہلی کے خلاف اور یا پھر عدالت وہ ڈسمس نہیں کرے گی تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا فیصلہ نہیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک دوسرا کلیمنٹ آ گیا تو ہو سکتا ہے وہ فیصلہ کر دے اس کے حق. اچھا تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے. ترامیم کا کیا ہوگا؟ لیکن یہ ہے نہیں ترامیم کے لیے تو اپوزیشن بھی تعاون کر سکتی ہے, اس میں تو کوئی بات نہیں ہے 2/3 کے لیے. مگر حکومت جو ہے بہرحال پھر بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت ان کو سینٹ میں رہے گی. اچھا سینٹ میں وہ اکثریت ان کے پاس نہیں ہوگی بالکل پیپلز پارٹی کے علاوہ. تو وہاں بھی تو ہوتا ہے نا عام قانون سازی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جو پریزنٹ اینڈ ووٹنگ. ٹھیک ہے. جو عام قانون بنتا ہے جو لوگ موجود ہوتے ہیں ایوان میں وہ ووٹ دے دیتے ہیں. اچھا صحیح. اور ان کی میجورٹی سے فیصلہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی ٹوٹل ہاؤس کی میجورٹی نہیں ہوتی. تو اگر آپ فائنینس بل اور آئینی ترامیم ان کے لیے لازمی ہے 2/3. ان کے لیے لازمی. ٹھیک ہے. یا موجود 2/3 نہیں. اچھا سمپل میجورٹی. اچھا تو آپ فائنانس بل کو آپ منظور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اپوزیشن میں رہتے ہوئے. صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک یعنی ایک ہو سکتا ہے ممکنات میں سے ایک بات ہے, تھوڑا سا ایک شگوفہ چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن ادروائز بہرحال پیپلز پارٹی اور حکومت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے. اور ان کو وہ ان کی حکومت جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کے اپنا معاملہ جو ہے آئندہ انتخابات تک اسی طرح جاری رکھیں گے. سربراہ پلڈا مگر یہ ہو سکتا ہے. چلیں آپ نے ایک مطلب یعنی ممکنات میں سے ایک بات کر دی ہے. دیکھتے ہیں احمد بلال محبوب صاحب سر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم احمد بلال صاحب. وعلیکم السلام سر. مجموعی طور پر کیسے رہے انتخابات؟ دیکھا آپ نے مطلب یعنی کوئی اطلاع آئی کوئی منظم دھاندلی کی خدا نہ خواستہ جو ماضی میں الزامات لگتے رہے ہیں, کیا مطلب یعنی کہ کیا آپ نے دیکھا ایکسپیکٹیشن جو تھی وہی؟ اچھا بلال صاحب وہ اس سے پہلے کہ آپ تبصرہ کریں اب یہ منظم دھاندلی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ جو ان حالات میں الیکشن ہوا ہے کہ مقابلے میں تو کوئی تھا نہیں. صحیح ہے. اگر اس کے باوجود مسلم لیگ کا کوئی امیدوار اگر ہار جاتا تو اس کو 100 کوڑے لگنے چاہیے تھے. اتنی سہولت کاری کر دی سر پاکستان تحریک انصاف نے, اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں جی بلال صاحب. جی لیکن اسی بات کے اوپر 2 حلقے تو ایسے تھے نا جس کے اوپر پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہی تھی اور وہ بڑے کانٹے دار مقابلہ ایک پہ ہوا, دوسرے پہ ہونے کی امید تھی لیکن نہیں ہوا. دیکھیں لاہور کا جو مقابلہ ہوا ہے وہ بڑا غیر معمولی بات یہ ہے کہ وہاں پہ صرف 18% ووٹر ٹرن آؤٹ ہے جو کہ پچھلے 54% کے مقابلے میں 1/3 ہے. تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں نکلا, حالانکہ وہاں پہ تو پی ٹی آئی کا مقابلہ تھا اور وہ وہاں کی ان کی اپنی سیٹ تھی اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہاں ہمارا کوئی بائیکاٹ نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے, اور دوسری بات جو ہری پور کی ہے وہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ وہ پیسے تو کبھی عمر ایوب صاحب کی بیگم صاحبہ کبھی سبقت لے جاتی تھی, ان کے ووٹ زیادہ ہوتے تھے, اور کبھی پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کے ووٹ زیادہ ہوتے تھے. لیکن اچانک پھر اتنا زیادہ دونوں کے درمیان پھر فرق پیدا ہو گیا. حالانکہ ابھی تو 1 سال 2 سال 1.5 سال پہلے وہ وہاں سے جیت چکے ہیں. تو وہ بھی ایک بہت حیران کن اپسیٹ ریزلٹ تھا میرے خیال میں. اور یہ جو بابر نواز ہیں, بابر نواز پرانے کھلاڑی ہیں, ان کے والد بھی ان کی پوری فیملی بھی وہ سیاست میں سرگرم ہیں ایک عرصے سے. جی ہاں, اور پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے تھے, لیکن پھر بھی 30-40 ہزار ووٹوں کا فرق تھا, اس سے وہ ہارے تھے. اب 40 ہزار ووٹوں کے فرق سے جیت گئے ہیں. تو یہ بھی بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اچانک کتنی بڑی تبدیلی کیا آئی ہے. یہ ایک بھارت کو تھوڑا سا سوچنے اور سمجھنے کی اور تحقیق کرنے کی بات ہے یہ دو. باقی جگہوں پہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہاں پہ تو کوئی کمپٹیشن میں تھا ہی نہیں,
वो जीतने की कोई ये तो कोई कहानी नहीं है, मतलब एक नो न्यूज है ये तो हमने ऐसा ही होना चाहिए था जैसा हुआ। बचपन में हम लतीफा सुना करते थे ना कि एक बच्चा आया अपनी अम्मा के बाद, अम्मा अम्मा मैं दौड़ में अव्वल आया। बच्चे कितने थे? उनका बच्चे कितने थे? उनका मैं अकेला ही था। जी हाँ, ये बाकी सीटों का यहाँ पर 2 बच्चों में सेकंड आई है वैसे तहरीक इंसाफ देखा जाए तो। जी हाँ, लेकिन एक और हल्का बड़ा दिलचस्प था, वो डेरा गाजी खां वाला जी। अच्छा। वहाँ पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुकाबला था, और वो दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जो है वो बहुत नाराज हैं, और उनका ख्याल है कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, उनके खिलाफ साजिश हुई है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि PMLN पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ एक नशिस्त तो निकाल ली ना, पीपल्स पार्टी वहां से जीत गई। PP 269, पीपल्स पार्टी तो मुजफ्फरगढ़ से जीती, मुजफ्फरगढ़ PP 269 जनूबी पंजाब से। हाँ, वहाँ पे तो मुस्लिम लीग नवाज ने कोई मुकाबला भी नहीं किया उनका ना, खड़ा भी नहीं किया। हाँ जी। तो लेकिन ये मियां अलमदार अब्बास कुरैशी, खोसा साहब का मुकाबला तो काफी सख्त था, और ये सुनने में आ रहा था कि उनकी पोजीशन काफी मजबूत है, और उनके मुकाबले के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में शिकायत थी कि वो ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहते हैं और बहुत कम अरसे के लिए आते हैं। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून पूरी की पूरी फिर इकट्ठी हो गई। जो भी उनके सारे मुतल्लकीन और मुतवस्सिलीन हैं वहाँ सब उसकी पुष्ट पे यानी जमा हो गए। और शामी साहब वो खोसा साहब के मुकाबले में लास्ट टाइम भी ये लगारी साहब इलेक्शन लड़े थे, आजाद उम्मीदवार, तो इनके वोट उस वक्त भी इनसे ज्यादा थे, हालांकि उस वक्त के नवाज लीग के कैंडिडेट नहीं थे। तो इसलिए एक अजीब बात नहीं है कि ये उनसे ज्यादा वोट लेके जीत गए हैं, लेकिन बहरहाल ये काफी अच्छी लीड से जीते। कोई बड़ी शिकायत मौसूल नहीं हुई, यानी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं कोई शिकायत मौसूल, पुरअमन रही पोलिंग, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, और जी हाँ इस लिहाज से तो चुपचाप इलेक्शन हो गया। जी हाँ, ये भी एक लिहाज से एक नफसियाती तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इसका क्रेडिट जाएगा, और सूबाई हुकूमतों को भी जाएगा, और इस तरह मेरे ख्याल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी जाना चाहिए कि ये इंतखाबात पुरअमन हुए हैं। हालांकि डर था कि 1-2 सीटों के ऊपर तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है, इसलिए फौज को भी डिप्लॉय कर दिया गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई सूरत पैदा नहीं हुई। अब ये जो अहमद बिलाल साहब जो शिकायत जैसे कह रहे हैं कि वो बाकायदा वैसे तो नहीं आई, लेकिन अब ट्विटर पे तो आ रही है ना। हम्माद अजहर साहब उन्होंने ट्वीट किया है, ये ताज़ा ट्वीट जिसमें वो कह रहे हैं, उन्होंने कुछ जो है ना वो लगाई हैं, यानी कि फॉर्म 45 उनकी तस्वीर, और कह रहे हैं तकरीबन 100 पोलिंग स्टेशंस के नताइज हैं जिनके हमारे पास मुस्तनद फॉर्म 45 मौजूद हैं। और इसमें वो कह रहे हैं जी 3 बातें सामने आई हैं। एक, वो कह रहे हैं ज़्यादातर पोलिंग स्टेशंस पर PTI जीत रही थी, ज़ाहिर है जो माजी में भी कहा जाता, और टर्न आउट सिर्फ 7% था, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 13.5% टर्न आउट दिखाया है। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि जी आज़ाद उम्मीदवारों को इन पोलिंग स्टेशन में 0 से 3 तक वोट मिले थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फॉर्म 47 में अचानक उनके वोट हज़ारों में दिखा दिए गए। तो इस पर जो है वो फिर अब ये क्या PTI जो है वो कर सकेगी, या हम्माद अजहर साहब? अब देखिए ना, इन बातों की तस्दीक तो बड़ी मुश्किल है। ये तो कोई वक्त जब लगेंगे फॉर्म 45 और 47 दोनों, 47 तो ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद है, लेकिन फॉर्म 45 जब लगेगा तो फिर इसकी कोई तस्दीक हो सकेगी। लेकिन यही तो शिकायत आपको जनरल इलेक्शन में भी थी। यहाँ पे इतना थोड़ा वोटर, अगर पाकिस्तान PTI के वोटर निकले थे तो फिर इतना थोड़ा वोटर टर्न आउट क्यों था, हालांकि यहीं पे 55% वोटर टर्न आउट था पिछले साल। यानी इतना कम जो टर्न आउट है, तो PTI के वोटर्स जो हैं उन्होंने वो घरों से निकले ही नहीं है। क्यों नहीं निकले? तो हम्माद अजहर साहब को इस बात पे गौर करना चाहिए ना, वरना तो अगर लोग निकलते तो उनके वोटों को कहाँ कैसे गायब किया जाता। लेकिन मरियम नवाज साहिबा तो कुछ और ही कह रही हैं भाई आज ना कोई फैज हमीद है और ना वो जजेस जो कि जितवाते थे। चलिए, हाँ, ये तो उनके वो तो कुछ भी कह सकती हैं, आखिर सियासतदान है। अहमद साहब? जी हाँ, फिर जीत जाने के तो बहरहाल अपने लॉजिक होते हैं। जो जीत जाता है फिर वो उसको अपना बयानिया बनाने का तो हक हासिल होता है ना। तो जिस हारने वाले भी अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जीतने वाले भी अपना बयानिया बना ले, तो क्या एतराज किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महमूद से, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।
ویلکم بیک شامی صاحب. اگلے موضوع پر جانے سے پہلے یہ ضمنی انتخاب ہو گئے, حکومت کا اپنا وہ آ گیا سٹانس کہ جی ہم کارکردگی کی بنیاد پر جیتے, تحریک انصاف الزامات لگا رہی ہے, لیکن تحریک انصاف کے لیے سر سبق کیا ہے ان انتخابات کے بعد؟ تحریک انصاف تو جو ہے نا اپنے ہی زور میں گر رہی ہے. اچھا. کیونکہ اس کا نظم جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے. اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی کچھ بات کی بولیاں بول رہی ہے. پھر ایک طرف انہوں نے سینٹ میں راجہ ناصر عباس صاحب کو قیادت سونپ دی ہے. قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کے سپرد ذمہ داری کر دی ہے. ان کی اپنی پارٹی جو ہے اس میں تھوڑا یہ کہ کافی ایک منفی اس کا رد عمل ہے. اور خان صاحب سے ملاقات ہو نہیں پا رہی, اور خان صاحب جو ہیں جو باہر جماعت ہے اس کو اپنے طور پر نظم قائم کر کے کام کرنے نہیں دے رہے. تو اتنا کنفیوژن ہے, اور تو اس وجہ سے اب ان کو چاہیے کہ ایک نظم قائم کریں اور جماعت جو ہے اس کو اپنے طور پر کام کرنے دیں. اچھا. سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں ان کو سیاسی عمل میں حصہ لینا ہوتا ہے. وہ چھاپا مار تنظیمیں نہیں ہوتی, وہ جہادی تنظیمیں نہیں ہوتی کہ وہ جب انہوں نے ووٹ کے ذریعے اپنی طاقت جو ہے اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے. تو ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اور اپنی جماعت جو ہے, مجھے یعنی افسوس ہو رہا ہے کہ کتنی بڑی طاقت ہو, لوگوں کی حمایت حاصل ہو, اور اس کے باوجود یعنی ایسا ہو جیسے سیلاب آتا ہے نا وہ جو سر 2024 اور فصلیں 24 میں اجاڑ جاتا ہے. ہاں 8 فروری کو ہم نے جو دیکھا تھا کہ لوگ جوق بجوع نکلے, ووٹ پڑا, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو کچھ ہوا, لیکن وٹنس تو کیا نا کہ لوگ بڑی تعداد میں نکلے انتخابی نشان نہ ہونے کے بعد بھی. بائی الیکشن معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو ایک پوری ہمت کے ساتھ اپنے نظم کے ساتھ حصہ لینا چاہیے تھا انتخابات میں. اور ووٹر بھی سر مایوس ہوتا ہے اس سلسلے میں؟ ظاہر ہے ووٹر بھی مایوس ہوتا ہے. ووٹر نے بھی تو ووٹ کے ذریعے اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہوتا ہے نا. تو سیاسی جماعتوں کو جو یعنی بائیکاٹ ہے نا وہ وارہ نہیں کھاتا. یہ جو عطا تارڑ صاحب بھی آج یہی کہہ رہے تھے, پیپلز پارٹی جو ہے اس میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو نو پارٹی الیکشن ہوا اس کا بائیکاٹ کر دیا پیپلز پارٹی نے. حالانکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کسی پارٹی کے کسی کارکن پر یا رہنما پر پابندی نہیں ہوگی الیکشن میں حصہ لینے کی, لیکن انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. اس کا نتیجہ بعد میں پچھتاتے رہے اور ان کے ہاتھ سے گیم نکل گئی. تو اب پھر ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی بائیکاٹ کرتی رہی, اور اس میں بلدیاتی انتخابات کا خاص طور پہ نتیجہ کیا نکلا؟ جماعت اسلامی جیتی. پھر اس کے بعد اب پیپلز پارٹی جو میدان میں ہے. تو یہ بائیکاٹ جو ہے یہ سیاسی عمل جو ہے اس کے بالکل ایک متضاد بات ہے. بہرحال سر اب آپ نے خود کرنے ہاں اب کیونکہ ذرا تھوڑا ذکر ہو گیا جماعت اسلامی کا, تو ہم وٹنس کر رہے تھے پچھلے جو یعنی کہ 3 دن گزرے, جماعت اسلامی نے اپنا اجتماع کیا اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے سب کو مدعو کیا ہوا تھا. جماعت اسلامی کا اجتماع ہوا بہت بڑا, 11 سال کے بعد سالانہ اجتماع ہوا. پہلے تو سالانہ اجتماع ہر سال ہوتا تھا, لیکن اب ظاہر ہے کہ پھر بہت زیادہ پھیلاؤ ہو گیا نا. آپ کو 50,000 کے قریب تو ان کے ارکان ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ان سے جو متفق ہیں وہ ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچتی ہے. تو ان کو اکٹھا کرنا ایک جگہ تو بڑا امر محال ہے. پھر بھی اس کے باوجود بہت بڑا اجتماع تھا مینار پاکستان کے سائے میں. کوئی 200-250 ایکڑ جگہ ہے اور وہ پوری ایک بستی بسی ہوئی تھی. تو بہرحال ایک بڑی اور اس میں یعنی ایک طاقت کا تو اظہار کر دیا, اور پوری دنیا سے بھی جو عالمی اسلامی تحریکیں ہیں ان کے نمائندے آئے. تو قریباً ہر ملک کے, انڈیا سے کوئی نہیں آ سکا, لیکن یہ کہ باقی تو ہر ملک سے تقریباً جو نمایاں ممالک ہیں, مسلمان ملک ہیں اور دوسرے غیر مسلمان جو ہیں وہ بھی, جہاں مسلم میجورٹی نہیں ہے وہاں کے بھی لوگ آئے. اور آج تو ان کی کانفرنس تھی بین الاقوامی, جو مندوبین آئے ہوئے تھے انہوں نے ایک ڈیکلریشن بھی جاری کیا ہے لاہور اعلامیہ کے نام سے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ایک تو ہم یعنی ایک مستقل سیکریٹریٹ قائم کریں گے اسلامی تنظیمات کا, یعنی لاہور میں ہوگا جماعت اسلامی کے صدر دفتر میں, اور ایک اس کو سالانہ یا سال میں 2 بار ایک کنونشن اپنا کیا کریں گے, اہتمام کریں گے. یعنی ایسے ہی جو اجتماع ہے وہ اب ہر سال ہوگا, ہر سال جو بین الاقوامی کانفرنس جو ہے ہر سال ہوگی. اور اب یہ بھی ہوا, اور یہ بھی مطالبہ ہوا وہاں کہ بھائی اب
کہ مصر میں اور تیونس میں جو لوگوں اخوان کے لوگ ہیں، ادھر راشد غنوشی ہیں وہ جیل میں ہیں، تو کبھی یہاں سے ایک ڈیلیگیشن بنایا جائے اور مسلمان تحریکوں کا نمائندہ ڈیلیگیشن ہو، وہ جا کے بات کرے مصر کے حکمرانوں سے اور تیونس میں جا کے، تاکہ لوگوں کی مشکلات کم ہو سکیں۔ اچھا اور یہ سر پاکستان کے لوگوں کی مشکلات کیسے کم ہوں گی؟ کیا کہا انہوں نے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم اس کے خلاف نکلیں گے، ہم تحریک چلائیں گے۔ اور فلسطین جو ہے اور اس سے یکجہتی کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ جو ہے اس کا ایجنڈا جو ہے اس کے مطابق ایجنڈے پہ یہ موجود ہیں، اور انہوں نے جو حق خود ارادیت دونوں کو دیا تھا، دونوں خطوں کو، اس پہ عمل نہیں ہو سکا، اور یہ بھی ذمہ داری ہے۔ پھر کہا کہ اقوام متحدہ کو بھی ایک جمہوری بنایا جائے، ویٹو طاقت ختم کر دی جائے اور مؤثر بنایا جائے، تو بہت سے مطالبات کیے۔ میں سر ذرا ایک امپورٹنٹ بات پہ بھی آتا ہوں، وہ کیونکہ آپ سے سمجھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، لیکن پہلے ذرا سنیں ذرا حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم تو 26ویں 27ویں ترمیم کو مانتے نہیں ہیں اور تحریک جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سنیں جی کیا فرما رہے تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ اس ملک کی قدر کرے اور اس ملک کو اس کا وہ نظام دیں جس کے لیے لوگوں نے قربانی دی تھی۔ ایک طرف اس نظام کے خلاف تحریک چلائیں گے اور دوسری طرف اپنے حصے کا چراغ جلائیں گے۔ ہم 26ویں ترمیم کو بھی نہیں مانتے، 27ویں ترمیم کو بھی نہیں مانتے۔ ہم اس آئین کے تحفظ کے لیے اس تحریک کو آگے لے کر چلیں گے کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ ہم انسانوں کی، افراد کی، اسٹیبلشمنٹ کی، جاگیرداروں اور وڈیروں کی اور فارم 47 کی پیداواروں کی بالادستی نہیں چاہتے۔ اور شفاف متناسب نمائندگی والے انتخابات یہ ہماری تحریک کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگا۔ بیوروکریسی کو انتظامی معاملات سے بے دخل کیا جائے، ان کو صرف انتظامی معاملات کی نگرانی اور درست کرنے کے لیے رکھا جائے۔ مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوں، سارے اختیارات ان گراس روٹ لیول کے منتخب لوگوں کو منتقل ہونے چاہیے۔ مقامی شہری حکومتوں کا نظام بنے گا، اس کی تحریک چلے گی، اپنے حق کے لیے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تحریک شروع کر پائیں گے سر؟ کیسے کریں گے؟ ہاں یہ تو ایک محاورہ ہو گیا نا، جو خطابت میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ تحریک چلائیں گے۔ تحریک کا مطلب یہ تھوڑی کوئی دنگا فساد کریں گے، بس رائے عامہ کو ہموار کریں گے۔ 26ویں ترمیم بھی آئین کا حصہ ہو چکی، 27ویں ترمیم بھی آئین کا حصہ ہو چکی۔ اب تو جو قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت تھی اس کو نکال سکتی ہے کتاب آئین سے، تو عدالت جو ہے اس کے بھی ہاتھ پاؤں تو بند گئے، وہاں سے تو کوئی میرا خیال داد رسی شاید نہ ہو سکے، لیکن ہو جائے تو وہ بھی دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو وکیلوں میں بھی اس پہ اختلاف پایا جا رہا ہے۔ اب وہ جو منتخب ان کے ادارے ہیں وہ تو اعلان کر رہے ہیں ہمیں تو واقعی آئینی عدالت جو ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو اس کی حمایت کرتے ہیں۔ ججز اپنی لڑائی خود لڑیں، ججز لڑائی ہار رہے ہیں۔ ججز کی لڑائی نہیں ہے یہ، وہ تو غلط بات ہے، لیکن یہ عام آدمی جو ہے اس کی لڑائی ہے، اس کی پروٹیکشن، عدلیہ کی آزادی جو ہے، ججوں کی آزادی نہیں ہوتی، یہ عام لوگوں کو انصاف دینے کے لیے ہوتی ہے۔ تو جو بات انہوں نے یہ کہی ہے، کچھ تو جوش خطابت ہے، لیکن جو دوسری بات انہوں نے کہی کہ بھائی متناسب نمائندگی ہو، تو اس سے یعنی جماعت اسلامی جو ہے اس کو کیا ہوتی ہے سر متناسب نمائندگی؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں امیدواروں کی بجائے پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، اور پھر اس کے جو ووٹ پارٹیوں کے مجتمع ہو کے سیٹیں اس کے لحاظ سے الاٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ووٹ پھر ضائع نہیں ہوتے۔ یہ کانسٹیٹوئنسی بیسڈ الیکشن ہوتا ہے، یعنی جو وہاں جیتتا ہے وہ اسمبلی میں چلا جاتا ہے، تو جو ہارنے والوں کے ووٹ ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ کس ملک بعض اوقات کن ممالک میں یہ مطلب سسٹم ہے؟ بعض اوقات کم ووٹ لینے والے جو ہیں وہ اسمبلی میں میجورٹی لے لیتے ہیں۔ اب اس بہار کا الیکشن ہوا ہے نا، تو ووٹ جو ہیں جو انہوں نے مودی صاحب کے اتحاد نے لیے ہیں، وہ ووٹوں کے مقابلے میں سیٹیں زیادہ مل گئی ہیں۔ اب اس میں متناسب نمائندگی ترکی میں ہے اور کچھ یعنی یہ آپ کا جرمنی میں ہے، کچھ اس کا تجربہ ہوا۔ یہاں بھی پاکستان میں بھی 79 میں جو الیکشن ہونے والا تھا اس کے لیے سوچا گیا تھا متناسب نمائندگی پر ہو۔ کہا کہ 200 اس وقت نشستیں تھی قومی اسمبلی کی، 100 جو ہے وہ حلقوں کی بنیاد پر الیکشن ہوگا، اور 100 جو ہے وہ پارٹی لسٹ کی بنیاد پہ ہوگا۔ تو جو پارٹیوں کو ووٹ پڑیں گے وہ مجتمع ہو جائیں گے اور 100 نشستیں اس سے تقسیم کر دی جائیں گے۔ وہ نظام بڑا اچھا تھا، لیکن وہ انتخاباتی ملتوی ہو گئے، پھر غیر جماعتی انتخابات کی بات ہے۔ اگر وہ اتنا اچھا نظام تھا تو پھر اس پر دوبارہ کسی سیاسی جماعت نے کیوں نہیں کام کیا کہ اس پہ ہونا چاہیے؟ آپ ساری سیاسی جماعتیں اس سے متفق نہیں ہیں نا۔ اب اگر اس پہ اتفاق ہو جائے تو اس میں یعنی
جو مختلف یعنی آپ جو موروثیت ہے جو کانسٹیٹوئنسی جو وہ ہے نا کے اندر ایک حلقے بن گئے ہیں موروثی حلقے ان کو ذوف پہنچے گا تو 100 نشستیں ان کے پاس بھی رہیں گی وہ زور آزما لیں اور 100 جماعتوں کے پاس برادری سسٹم کو بھی سر ظاہر سی بات ہے جھٹکا ملے گا نا جب برادری سسٹم ہے. اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ کام کرنا ہے نا یا تو آپ 2/3 اکثریت لے لیں یا کوئی کنسنسس بنا لیں آپس میں ٹھیک ہے تو اپنی تجویز رکھیں اور وہ تجویز اگر حکومت یا سیاسی جماعتیں مان لیں. پاکستان کا جو دستور ہے اس میں تو بے شمار چیزیں ہیں جو آپ نے جن کو عمل ہی نہیں ہوتا. بھئی آپ تعلیم مفت ہوگی کہاں تعلیم دی جا رہی لوگوں کو پرائمری تک کی تو آپ 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر کر رہے ہیں پھر اب یہ سماجی انصاف ہوگا یہاں تک کہ اردو جو ہے وہ سرکاری زبان ہوگی. دستور میں لکھا ہوا سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا وہ ابھی تک سرکاری زبان نہیں ہوئی. تو دستور کے جو خاموش حصے ہیں وہ کہتے ہیں حافظ نعیم صاحب ان پر ہم عمل کرائیں گے. تو حافظ صاحب کو چاہیے کہ ایسی اسٹریٹجی بنائیں. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم جو نوجوان ہیں ان کو سکل بھی سکھائیں گے ان کو سپورٹس جو ہے جنریشن زی کے لیے انہوں نے خاص ایک کہا ہے کہ ہم پروگرام بنا رہے ہیں. اب جنریشن زی پتہ نہیں پہلے ذرا سنیں ذرا فرماتے کیا ہیں زی کنیکٹ پروگرام ذرا سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں جن زی کے بارے میں. حافظ صاحب زی کنیکٹ پروگرام کا اعلان کر رہا ہوں جماعت اسلامی کی طرف سے. زی کنیکٹ پروگرام کیا کرے گا؟ یہ نوجوانوں کو ہم آئی ٹی کی ایجوکیشن میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں کریں گے. ہم ریاست نہیں ہیں ہم حکومت نہیں ہیں لیکن ہم عوام کے ذریعے انشاءاللہ اپنی نوجوان نسل کو بنو پقابل پروگرام کے تحت آئی ٹی کے کورسز بھی کرائیں گے آگے چل کر ڈگری پروگرام میں بھی لے کر جائیں گے ایڈوانس کورسز بھی کرائیں گے اور انشاءاللہ ان کو اس قابل کریں گے کہ یہ اپنا روزگار حاصل کر سکیں. دوسرا اسکل ڈیولپمنٹ مزید ایک تو آئی ٹی کی اسکل ہو گئی اور دوسرا جو ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے تو جماعت اسلامی کے ذریعے ہم جتنا ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ اس جنریشن زی کو یہ ہنر بھی سکھائیں گے. جن زی یہ جو نئی جنریشن آپ دیکھیں جماعت اسلامی ان کو آئی ٹی کی تربیت تو دے رہی نا تعلیم دے رہی ہے الخدمت کے بنو قابل جو ان کا پروگرام ہے وہ دے رہی ہے. اور دیکھیں وہ کہتے ہیں سپورٹس جو ہیں اس کو سرگرمیوں میں بھی ہم اس کی وہ کریں گے یعنی وہ بھی سپورٹس جو ہے وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے. اب جو کلب بن گئے ہیں اور جو اس طرح ہماری جو گراؤنڈیں ہیں وہ یعنی ان پہ قبضے ہو گئے ہیں تو یہ سارے کام یہ بڑے اچھی باتیں ہیں اور ان جماعتوں کو یہ بات کرنی چاہیے اور حکومت کو مجبور کرنا چاہیے تعلیم پر اضافہ کرے اخراجات اس کے ایکسپینسز زیادہ ہوں بجٹ کا زیادہ حصہ مختص ہو اور کوئی بچہ باہر نہ رہے اسکول سے اور یہ تعلیم جو ہے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور خود اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو باتیں جماعت اسلامی کر رہی ہے دوسری جماعتوں کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے. دوسری جماعتوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے خاص طور پہ تحریک انصاف کو کہ آپ دیکھیں یہ بھی تو حکومت کے مخالف کھڑے ہیں بات نہیں کر رہے لیکن ان کو جلسے کی بھی اجازت ملی اور بھرپور ان کو وہاں سیکیورٹی بھی ملی. ان کا تو ایک سالانہ کنونشن تھا نا ایک سالانہ اجتماع تھا. سر ایسے حالات جس میں انہوں نے کوئی یہ تو اعلان نہیں کیا تھا حکومت کا تختہ الٹ رہے ہیں. سر بدلو نظام کے تحت ہی کر رہے تھے نا اب نظام کو بدلنے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت کے خلاف کو جد و جہد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بدلو نظام کا مطلب یہ تھا کہ آئین کے خاموش حصے جو ہیں ان کو نافذ کرائیں گے. تو اس لیے آرام سے وہ آئے ہیں اور انہوں نے 3 دن کٹھے رہے ہیں ان کے کارکن اور منتشر ہو گئے تو لاکھوں لوگ وہاں کٹھے ہوئے ہیں اور کوئی نہ جھگڑا نہ فساد نہ دنگا. تو اس لیے ہماری سیاسی جماعتوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ ہر وقت دنگے فساد پہ کیوں آمادہ ہوتی اپنا پروگرام پیش کریں اور نوجوانوں کو تعلیم دیں تربیت دیں ہنر سکھائیں ان کو کھیلوں میں ان کے لیے سرگرمیوں میں توجہ دیں. یہ دوسری جماعتوں کا جماعتیں صرف جلسے کرنے کے لیے رہ گئی. سر یہ بات سمجھ نہیں آئی وہ ٹی ایل پی پر پابندی کے خلاف ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں خان صاحب کو بھی جیل میں نہیں رکھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے وہ ان کا حق ہے. ٹی ایل پی کے اوپر جو پابندی ہے وہ بھی قانونی کارروائی کرنی چاہیے عدالت میں ثابت ہونا چاہیے. ٹی ایل پی سے جتنا بھی ہمیں اختلاف ہو اگر جو بھی حکومت کا موقف ہے وہ عدالت میں ثابت کرے. کوئی کارروائی تو ابھی تک تو ہوئی نہیں اور وہ ٹی ایل پی نے خود بھی اس کو چیلنج نہیں کیا. صحیح ہے. تو ٹی ایل پی ہو یا پی ایل ٹی ہو
یا کوئی پارٹی ہو، ہر ایک کو قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو رہائی کا مطالبہ تو ہر لیڈر کے بارے میں کرتے رہے کہ بھئی اگر ان کو ضمانت مل سکتی ہے وہ رہا ہو سکتے ہیں، مقدمہ واپس ہو سکتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا پتہ نہیں وہ مقدمے کی وہ تو ہاں تلخی پولیٹیکل وہ بات کرتے ہیں. بھئی ہمیں آپس میں، وہ قرآن کہتا ہے نا مسلمان جو ہے نا آپس میں اہل ایمان وہ نرم ہیں اور کافر کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں سخت ہیں. وہاں آہنی دیوار ہیں، بنیان مرصوص ہیں، بالکل سیسا پلائی دیوار ہے، ریشم کی طرح نرم ہو ہلکا یارا تو اب ریشم کی طرح نرم. بھئی جو غلطی یہ کوتاہی ہو گئی ہے تب بھی آپ کو معافی بھی بات کرنی چاہیے نا. اپنے معاشرے کو بھی تو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے. خود عمران خان صاحب کو بھی، ان کی جماعت کو بھی، ان کے مخالفوں کو بھی. ٹھیک ہے چلیں سر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں. ایک افسوسناک واقعہ شامی صاحب پیش آیا پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر میں، خودکش حملہ. ہاں جی دل اتنا افسردہ ہوا، صبح 8 بجے تقریباً وہ حملہ کر دیا خودکش جو حملہ آور تھے. ہاں جی ورکنگ ڈے، پیر کا روز. ایف سی لیکن سر یہ ہوا ناکام ہے. یہ آپ جو بھی بنیان مرصوص کی بات کر رہے تھے یہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بار بار کہ کیونکہ، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یعنی خود آپ کے جو سہیل آفریدی صاحب یا وہاں کے جو سی سی پی او ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم الرٹ تھے نا، الرٹ تھے تو وہ اندر داخل نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے اس میں کوئی شبہ نہیں. ہماری جو فورسز جو ہیں وہ جو جس طریقے سے وہ پرفارم کر رہی ہیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. ان کے شہیدوں کو سلام، ان کے غازیوں کو سلام. اور آج جو شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. نماز جنازہ ہو گئی اور اس میں سب تھے وہاں پہ، جو سیویلینز وہ بھی مارے گئے، جو بیچارے عام گزر رہے تھے وہاں سے. 3 سر اس میں اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. لیکن اس میں جو تشویش کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو تینوں دہشت گرد مارے گئے وہ افغانی تھے. یعنی ابتدائی رپورٹ جو آئی ہے اس میں، اچھا میں جانوں گا سہیل آفریدی صاحب کیا ہے، یہ تو کھلی بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی سر ہر آخر. لیکن ہمیں بہرحال یہ لڑائی تو لڑنی ہے اور اگر افغانستان کو بھی سمجھاتے چلے جانا ہے. طالبان حکومت جو ہے وہ اپنے اس کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے کرنا اگر جو وہ بو رہی ہے وہ کاٹنا پڑے گا. ٹھیک ہے تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے. قمر چیمہ صاحب سر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بین الاقوامی امور، دفاعی امور کے ماہر ہیں. قمر صاحب السلام علیکم. قمر صاحب جی السلام علیکم. شامی صاحب السلام علیکم. اسد بھائی آج بھی بس بڑی ایک افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی. دہشت گردوں نے حملہ کیا لیکن الحمدللہ ہماری فورسز الرٹ تھیں، انہوں نے اس کو ناکام بنا دیا، وہ اندر نہیں جا سکے. تو قمر صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ، کس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے یعنی کم ختم ہوگا اور طالبان حکومت جو ہے اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے شامی صاحب. دیکھیں میں پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی یہ کہتی تھی کہ افغانستان کے اندر القاعدہ ہے اور دہشت گرد جماعتیں ہیں تو پاکستان نے تو ان کی مدد کی اور اس خطے کو اور دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے ہم نے دہشت گرد جماعتوں کے خلاف ایکشن لیا. جب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، یو این سیکیورٹی کونسل بھی کہہ رہی ہے، خطے کے ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر آج بھی القاعدہ، ٹی ٹی پی اور باقی دہشت گرد جماعتیں موجود ہیں اور پاکستان اکیلا لڑ رہا ہے اور دنیا خاموش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شامی صاحب یہ ایک ڈپلومیٹک اوفینسو ہمیں لانچ کرنا چاہیے کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ افغان طالبان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہوگا اور ان کے ہینڈلرز. دیکھیں ابھی آج ہی جو ایکس نے بہت ساری جو ٹرانسپیرنسی شو کی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ کون کون سا ایکس ہینڈل کہاں سے آپریٹ کر رہا ہے. ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ایکس ہینڈل ہے وہ انڈیا سے آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں سوشل، اکنامک اینڈ سیکیورٹی انسرٹینٹی پھیلانے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا سے بات بھی کی ہے، خطے سے بھی بات کی، تمام آپشنز جو ہے وہ ایگزاسٹ کر چکے ہیں اور ہم نے افغانستان کے اندر جب ٹی ٹی پی کی ہائیڈ آؤٹ سے سٹرائکس کرتے ہیں تو دنیا کا ایک ملک ہے بھارت جو کہتا ہے کہ کیوں وہاں پہ سٹرائکس کی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک تو کوئی چوائس نہیں ہے، ہمیں گھر میں ہر حال میں یونائٹڈ ہونا ہے اور یہ جو تھوڑی بہت ہی پولیٹیکل ڈسرپشن ہمیں نظر آتی ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہمیں آن بورڈ لینا ہے. تمام پولیٹیکل فورسز کو ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کرنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اکیلے لڑ رہے ہیں ان دہشت گرد جماعتوں سے جن سے ساری دنیا اکٹھی مل کے افغانستان میں آ کے لڑتی تھی. دنیا جو ہے یہ تو مان رہی ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں دہشت گرد
جو بیٹھے ہیں انہوں پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. ابھی ڈنمارک نے رپورٹ دی, ڈنمارک کی ابھی رپورٹ آئی ہے, امریکہ یہ بات مان رہا ہے, اقوام متحدہ یہ بات مان رہی ہے, مگر اس کی جو پاکستان کے ساتھ جس شدت کے اور قوت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وہ تو ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہا ابھی تک. دیکھیں شامی صاحب, یہی تو مسئلہ ہے, ہمیں ان رپورٹس سے کوئی غرض نہیں ہے اگر ان کے خلاف ٹینجیبل ایکشن نہیں افغان طالبان اور ان دہشت گرد جماعتوں کے خلاف لیے جاتے جو افغانستان کے اندر موجود ہیں. یہ رپورٹس تو بہت پرانی ہیں. اگر افغانستان کے اندر جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں بھی کوئی ایسا میکانزم نہیں تھا جس سے ویریفائی کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ القاعدہ تو موجود ہے اور بھی دہشت گرد جماعتوں نے افغان طالبان کی جو بیعت کی ہوئی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان رپورٹس کا ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے لوگوں کی تو شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. تو یہ تو شکر کریں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارا معاشرہ تگڑا ہے اور ہم لوگ اس طاقت رکھتے ہیں کہ ہم ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ اس کو سیریا بنا دو, اس کو لیبنان بنا دو, اس کو عراق بنا دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی جیسے ہم نے اپنے ابھی ہم ریلیونٹ ہوئے ہیں دہشت گرد انڈیا کے خلاف جو ہم نے جنگ جیتی جس کو امریکی کانگریس نے کہا کہ پاکستان کو کلیئر ڈپلومیٹک وکٹری حاصل تھی اگینسٹ انڈیا. میں سمجھتا ہوں اسی جو ڈپلومیٹک پروفائل ہماری بڑی ہے اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ دنیا میں جہاں جہاں جا رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور وہ کر بھی رہے ہوں گے کہ ہم افغان طالبان کا کیا بیہیویئر ہے. اور دنیا کے یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ دنیا یہ سمجھتی ہے اور خطے کے ممالک سمجھتے ہیں کہ جی امریکنز نکل گئے ہیں, پولیٹیکل ویکیوم افغانستان کے اندر ہے, اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے ہم ہر قیمت سے افغان طالبان کا ساتھ دیں گے. دیکھیں اس کو پولیٹیکل ویکیوم نہ سمجھا جائے. افغانستان اور افغانستان کے اندر جو دہشت گرد جماعتیں ہیں وہ سیکیورٹی رسک ہیں اس خطے کے لیے. ٹھیک ہے سر, لاسٹ منٹ ہے. یہ جو ہو رہا تھا کہ ترکیہ کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور پھر ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, تو یہ پیش رفت ہوگی نہیں رہی کہ مؤثر طریقے سے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ترکی کا اور قطر کے تو ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل لیوریج حاصل ہے افغانستان کے اوپر, لیکن انہوں نے کوئی بھی نہیں مانی ان کی. ایران کی اس طرح نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی کیونکہ خطے کا ممالک ہونے کے ناطے وہ ایک کوشش کرنا چاہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ممالک تو اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں لیکن افغان طالبان آگے سے کوئی رسپونڈ نہیں کرتے. تو یہاں پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. وہ ایکشن ڈپلومیٹک بھی ہو سکتے ہیں, اکنامک کوئرژن بھی ہو سکتی ہے, بہت سارے ٹولز استعمال. ٹھیک ہے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, سر بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.